التماس ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص والصلوات، والدین مرحومین اختر حسین جعفری صاحب، پروفیسر خادم حسین لغاری مرحوم، زبار اللہ بچایا مختار مرحوم، اور آپ اپنے مرحومین کو اور شہداء ملت جعفریہ کو شامل فرما لیں. ثواب الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وعاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قائد اکرام صاحبان المفہم، جیسا کہ اختر جعفری صاحب نے فرمایا، یہ مجلس اعلیٰ ان کے والد صاحب نے جاری و ساری کی، اور یقیناً اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچ رہا ہے، پہنچتا رہے گا. آپ جتنے بھی مومنین و مومنات قریب و دور سے تشریف لائے ہیں اور ہمیشہ ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں، خدا اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. اور اہل بیت کا بھی کسی کا حق نہیں رکھا کرتا. آپ اگر ایک قدم چل کے آئیں گے تو آپ کے رزق میں بے بہا اضافہ ہوگا، آپ کی صحت و سلامتی میں بلندی ہوگی، آپ کے مسائل حل ہوں گے. اور خاص طور پہ جب گریہ بلند ہوا کرے تو اپنے بچیوں کے لیے خاص طور پہ دعا کیا کریں، کیونکہ رسول پاک کی اکلوتی بیٹی کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. ابھی جب اختر بھائی بیان کر رہے تھے تو چاہ رہا تھا کہ شروع میں کچھ مسائل پڑھے جائیں. یہ وہ اکلوتی بیٹی ہیں کہ جب بھی نبی کے حجرے میں آتی تھی سرکار کھڑے ہو جاتے، نبی جن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ بی بی کئی گھنٹے تک روایات میں 9 گھنٹے کی روایت، بعض روایات میں 6 گھنٹے کی روایت. کم سے کم 6 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. مولا حسن اکثر یہ کہا کرتے تھے، ہمیں دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ ہماری ماں کو حق نہیں دیا گیا، ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ ہماری ماں کو بیٹھنے تک اختر بھائی کے والدین کے درجات کو بلند فرمائے.
مومنین کی مغفرت فرمائے۔ آپ اگر آمادہ ہو گئے تو مجھے ایک جملہ اور یاد آ رہا ہے۔ مولا حسن علیہ السلام اکثر اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے اور اس کے بعد کسی اور راستے سے شہر سے باہر جاتے تھے۔ اکثر مدینے کے لوگ اس بات کو نوٹ کر رہے تھے کہ مولا گھر سے نکلتے تھے، سیدھے راستے کی طرف جو مسجد نبوی کو جاتا تھا اس راستے پہ نہیں جاتے تھے اور دوسرے راستے سے دور کا راستہ اختیار کر کے اور اپنے کام سے جاتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی نے دس عرض کی، مولا کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس راستے سے نہیں گزرتے، آپ دوسری طرف سے جاتے ہیں۔ سنیں گے میرے مائیں بہنیں، مولا حسن کا گریہ بلند ہوا، فرماتے ہیں میں اس راستے سے اس لیے نہیں گزرتا کہ اس میں جو فلاں گوشہ ہے، فلاں کونا ہے، وہاں جب میں پہنچتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میری ماں کا ہاتھ میرے بابا کے دامن میں تھا اور ایک ظالم درہ بردہ رہا تھا، مجھے ماں کے درے یاد آ جاتے ہیں، میں اس لیے اس راستے سے نہیں گزرتا۔ میں کہوں گا اے زمانے کے امام، آپ پر کیا بیتتی ہوگی جب آپ اپنی دادی کی قبر کو دیکھتے ہوں گے کہ میری دادی کی قبر پر دھوپ بھی پڑتی ہے، اوس بھی پڑتی ہے، اور اس وقت مولا حسن فرماتے ہیں میں اس راستے سے نہیں گزرتا۔ میں کہوں گا مولا آپ اس راستے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے، اس ظالموں کو کیسے دیکھا ہوگا جو ماں پر دروازہ جلا رہے ہیں۔ گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارا آپ کا یہ چند آنسو بہانا معصوم عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزادارو یہی حق ہوتا ہے گریہ کرنے کا۔ خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ مجھ سے پیش رو ذاکر نے بہترین مسائل پڑھے، میرے حصے کے بھی جو مسائل ہوں گے آخر میں بیان کروں گا، لیکن خدا آپ کی اس عبادت کو، افدر بھائی ان کے بچوں کی عبادت کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک درود پڑھنے بلند آواز سے محمد ہمارے بھائی کی ہمشیرہ کی اولاد اور جتنے بھی محبان اہل بیت بھی اولاد ہیں، خدا بندہ حضرت زہرا کی اولاد حسن کے صدقے میں، مولا حسن کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی مائیں بہنیں دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، طالب علم ہوں، سید ہوں، ابھی پرسوں کربلا سے واپسی ہوئی، ابھی جیسا کہ اختر بھائی آپ کو بیان کر رہے تھے، وہاں کئی لوگوں کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے، سب مومنین کے لیے دعا کی، خدا تمام مومنین کو آباد و شاد رکھے، سوائے غم اہل بیت کے کسی غم میں مبتلا نہ ہو، اور یہ مجلسوں کا سلسلہ خدا ہم سب کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے، اور دشمنان عزاداری کو خدا نیست و نابود فرمائے۔ اس ملک میں خدا بند مطال تو التماس ہے کہ یہ محمد علی جینا کا بنایا ہوا ملک ہے، جو اسنا شری شیعہ تھے، ان کے بنائے ہوئے ملک میں امن و امان قائم فرما اور دہشت گردی کا یہاں سے مکمل خاتمہ فرما۔ ایک درود پڑھنے والا نا آواز سے عادت بنا لی ہے کہ استخارہ کر کے عنوان سرنامہ کلام قرار دیتا ہوں، تو ابھی مانا ہمدانی میں پڑھا، وہاں سے نکلے تو استخارہ کیا، تو اس آیت پر بہتر ہے۔ آیت کے لیے میں ایک جملہ کہہ دوں اگر میں پہنچا سکا اور آپ فضائل کے اس مرحلے میں داخل ہوں، تو آیت تطہیر اہل بیت علیہ السلام کو پاک کرنے والی آیت نہیں ہے۔ پھر دہراؤں، آیت تطہیر قرآن مجید میں سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت اہل بیت علیہ السلام کو پاک کرنے والی آیت نہیں ہے، پاک رہنے کا اعلان کرنے والی۔ اہل بیت کو پاک رہنے کا
اعلان کرنے والی آیت. دیکھیے پاک کرنا اور ہے، اعلان کرنا اور ہے. اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ یہ اہل بیت کی شان میں آیا. کون اہل بیت؟ تھوڑی سی مجھے آج بحث کرنی ہے کہ اہل بیت کون. اہل بیت میں کوشش کی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو شامل کر لیا جائے، کیونکہ ہر لفظ کی ایک اصطلاحی معنی ہوتی ہے اور ایک لغوی معنی ہوتی ہے. تھوڑی سی بحث کرنی ہے کیونکہ مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو 1.5-2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنا پڑھیں. تو ابھی میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنا سنتے ہیں، میں اتنا ہی پڑھوں گا. یہ میرے دوست احباب راجن پور سے بھی آئے ہوئے ہیں اور ملتان سے بھی، ڈیرہ غازی خان سے بھی کچھ نظر آ رہے ہیں، تو میں شکر گزار ہوں. گزارش یہ ہے کہ اللہ نے آیت تطہیر نازل کی. سورہ احزاب کی مشہور و معروف آیت ہے 33 نمبر، جس کو کہتے ہیں آیت تطہیر. آیت تطہیر پاک کرنے والی آیت نہیں ہے، اہل بیت کے پاک رہنے کا اعلان کرنے والی. اب اس کی دلیل دے رہا ہوں میں. میری عادت نہیں ہے ممبر توڑنے کی یا رانے پیٹنے کی یا زور سے ممبر پہ ہاتھ مارنے کی، تو سیدھی سیدھی مجلس پڑھوں گا. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. علامہ ہلی علیہ رحمہ ہمارے ایک بہت بزرگ عالم ہوئے. ابھی 3 دن پہلے میں نے ان کی قبر پہ فاتحہ بھی پڑھی. بہت بڑے عالم ہیں، یعنی ایسے عالم تھے کہ خود گھوڑے پہ سوار چل رہے تھے اور زمانے کے امام پیدل ان کے ساتھ چل رہے تھے، اور انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، کیونکہ انہیں مسئلہ حل کرنا تھا. مسئلہ حل کرانے کے لیے 40 دن کا وظیفہ کیا تھا. 40ویں شب آپ گھوڑے پہ سوار جا رہے ہیں اور کوئی شخصیت برابر میں پوچھ رہی ہے کہ کیا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ بیان کر کے حل کر کے اچانک غائب ہو گئے. 2 گھوڑے سے اترے اور ان قدموں پر سر رکھ کے معافی مانگنے لگے کہ مولا آپ امام تھے اور پیدل چل رہے تھے اور میں گھوڑے پہ سوار. یعنی اتنے بڑے عالم ہیں علامہ ہلی علیہ رحمہ، اور انہوں نے پورے ایران کو شیعہ کیا. یہ جو اس وقت ایران شیعہ ہے یہ علامہ ہلی ہی کی ایک کاوش کی وجہ سے تھا، اور وہ آپ نے ہزاروں دفعہ سنا ہے واقعہ. میں صرف بچوں کے لیے اشارہ کر رہا ہوں. اگر کسی بچے کو اس کی تفصیل لینی ہو تو بعد میں یہاں کے مقامی علماء سے پوچھ لیں، اس لیے کہ وہ واقعہ بہت مشہور ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسئلہ بھی ایک حل ہوگا کہ غصے میں جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ خود حرام ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ اگر غصے میں 3 طلاقیں دے دے تو خود حرام ہے. طلاق 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 3 دفعہ کہا طلاق ہو گئی، ہوتی نہیں ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے چلے کسی سے باقاعدہ ارینج ہو رہی ہو شادی اور وہ کہیں سے گزر رہی ہو، پتا ہو کہ ان سے میری شادی ہونے والی ہے، طے ہو گیا رشتہ، قریب جا کے کہتے ہیں نکاح نکاح نکاح. ایسا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہو جائے گا نکاح؟ نہیں ہوتا نا جب تک ایجاب و قبول نہ ہو. تو آپ ہزاروں دفعہ کہہ دیجئے طلاق طلاق طلاق، نہیں ہوتا، طلاق نہیں ہوتی. بادشاہ ایران نے اپنی زوجہ کو جو بہت خوبصورت تھی، بہت اس سے محبت تھی، اسے غصے میں کہہ دیا 3 دفعہ طلاق طلاق طلاق. سارے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ بھائی طلاق ہو گئی. غصہ ٹھنڈا ہوا تو اپنے کسی وزیر سے پوچھا کہ بھائی طلاق تو نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن یہ میں نے کہہ دیا. اور حنفی بھی کہہ رہے ہیں، شافعی بھی کہہ رہے ہیں، مالکی بھی کہہ رہے ہیں، حنبلی بھی کہہ رہے ہیں. تھوڑا سا جاگ رہے ہیں سب جاگ. میں عجیب ہے کچھ پڑھنا کچھ چاہ رہا تھا لیکن آ گئی ہے تو عرض کر دوں چھوڑ. 3 دفعہ
غصے میں کہہ دیا اور سب حنفی شافعی مالکی حنبلی علماء کہہ رہے ہیں کہ جناب طلاق ہو گئی۔ بادشاہ کے مشیر نے، وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک مسلک اور بھی ہے جس کا حامل ہلا میں رہتا ہے، وہ بڑا عالم ہے اور وہ ہلا میں رہتا ہے، اس سے بھی پوچھ لو۔ ایک مسلک اور بھی ہے، میں ایک سوال کر لوں بیچ میں۔ قرآن مجید ہر گھر میں موجود ہے اور قرآن مجید میں کائنات کا علم موجود ہے۔ میرا سوال یہ ہے، مسلک پہ بات یاد آئی کہ جب قرآن مجید میں ہر چیز کا علم ہے اور 73 فرقے بھی ہیں، حنفی شافعی مالکی حنبلی بھی ہیں اور جعفری بھی ہیں، یہ اتنے سارے فرقے کیوں ہیں؟ قرآن مجید میں کائنات کا علم ہے، قرآن مجید ہر مسلمان کے گھر میں ہے۔ غور کیجئے گا، جب قرآن مجید ہر گھر میں ہے تو پھر سب مسلمان ایک کیوں نہیں ہیں؟ بھائی پوری کائنات کا علم ہے نا قرآن مجید میں، وہ حنبلی کے گھر میں بھی ہے، شافعی کے گھر میں بھی ہے، جعفری کے گھر میں بھی ہے، حنبلی کے گھر میں بھی ہے اور حنفی کے گھر میں بھی ہے، سب کے گھر میں۔ تو قرآن مجید میں ساری کائنات کا علم ہے، تو سب ایک کیوں نہیں ہے؟ دلیل دے دو۔ سارے کے سارے امت واحدہ اس لیے نہیں ہے کہ قرآن تو ہر گھر میں ہے، لیکن وہ ہر گھر میں نہیں ہے جن کے گھر میں قرآن نازل ہے۔ اس کا مطلب ہے بہت سارے لوگ اردو نہیں سمجھ رہے، میڈیا کا دور ہے، اب تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اردو نہیں سمجھے۔ اور قدیمی مجلس سے کون سے سن سے بتا رہے ہیں آپ کا؟ 32 سال ہو گئے، لہٰذا ہزاروں مجلسیں آپ سنتے۔ قرآن مجید ہر گھر میں ہے، وہ ہر گھر میں نہیں ہے جن کے گھر میں قرآن نازل ہے۔ اگر وہ ہر گھر میں ہو تو سب ایک ہی ہو جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مسلمانوں نے قرآن ان سے لیا جو 40 سال بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ مسلمان ان سے قرآن لے رہے ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ صحابہ کرام قابل احترام، ہم پہ کوئی الزام نہ لگائے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ قابل احترام ہے، لیکن ہر ایک کی ایک حد بندی ہے۔ صحابہ نبی کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، علماء کرام موجود ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، صحابہ قابل احترام ہیں، لیکن حد ہے نا ان کی۔ قرآن کی آیت ہے کہ نبی کے گھر میں دروازے کی جو جھریاں ہیں اسے جھانک کر مت دیکھو اور دروازے کے باہر رہو۔ قرآن مجید میں صحابہ کی حد ہے کہ باہر رہو۔ اچھا، اسی طرح سے ازواج مطہرات قابل احترام، لیکن ان کی حد ہے نبی کے گھر کے اندر تک۔ خدا آپ کو زندگی دے، ان کی حد ہے اندر تک، یعنی منع ہے۔ اسی سورہ احزاب کی ابتدائی آیات میں، سورہ احزاب کی ابتدائی آیت پڑھیں گے نا، یہ تو ہم نے بعد والی آیت پڑھی ہے، انما یرید اللہ، اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں اللہ نے منع کیا ہے رسول پاک کی ازواج کو کہ خبردار آپ بناؤ سگار کر کے گھر سے باہر نہ نکلو، ورنہ آپ کا شمار پہلے والی عورتوں کی طرح ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے گا سورہ احزاب اٹھا کے کہ بناؤ سگار کر کے، اس کا مطلب ہے اللہ منع فرما رہا ہے کہ تم گھر سے باہر نہ نکلو، اور صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ نبی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کی حد گھر کے باہر، ازواج کی حد گھر کے اندر۔ قرآن مجید کچھ باہر نازل ہوا، کچھ اندر نازل ہوا۔ آپ کو سوال دے سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اتنا ہی ملے گا جتنا باہر نازل ہوا۔ صحابہ سے لے بسم اللہ قرآن مجید
کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، ہم اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، لیکن دعوت فکر دے رہے آپ صحابہ سے قرآن مجید لیجئے، بسم اللہ لیجئے، لیکن اتنا ہی ملے گا جتنا باہر نازل ہوا۔ آپ سے قرآن مجید ازواج مطہرات سے لیجئے، بسم اللہ لیجئے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، لیکن اتنا ہی ملے گا جتنا گھر کے اندر نازل ہوا۔ پورا قرآن مجید ان سے ملے گا جو مباہلے کے میدان میں باہر بھی ہو اور زیر قصہ گھر میں بھی موجود ہو۔ ان سے ملے گا جو باہر بھی ہو اور اندر بھی ہو، مباہلے کے میدان میں باہر ہے، خیبر اور خندق کے میدان میں بھی ہے، اور زیر قصہ گھر کے اندر ہو۔ تو قرآن مجید اچھا صرف یہی نہیں، کچھ آیات معراج پہ نازل ہوئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ مولا علی رسول کے ساتھ کیوں تھے معراج؟ اس لیے کہ نبی پر تو نازل ہوگی، تصدیق کون کرے گا؟ میں بھولا نہیں ہوں، علامہ ہلی کی بات یاد ہے؟ علامہ ہلی علیہ رحمہ کو بلوایا بادشاہ نے، اگر بھول گئے تو چھوڑ دوں۔ بادشاہ نے بلوایا، خدا سلامت رکھے، بادشاہ نے بلوایا اور کہا کہ بھئی میں نے غصے میں ایسے ایسے طلاق دے دی، لیکن تھوڑی سی تفصیل سے کر دوں اگر اجازت نہیں۔ جب بادشاہ کا ایلچی آیا نا ہلے، اور بہترین گھوڑا لے کر آیا کہ جیسے آج کوئی کسی ملک کے بادشاہ کو بلائے تو بہترین جہاز بھیجتے ہیں، بہترین گھوڑا، کہا کہ علامہ صاحب بادشاہ ایران کا آپ کو یاد کر رہا ہے، یہ گھوڑا ہے، اس پہ چلیے۔ کہا نہیں، گھوڑا اپنا واپس لے جاؤ، میں اپنے خچر پہ ہوں۔ جملہ کہہ دوں، ایجنسیوں میں لوگ نوٹ کریں، یہ چیف جسٹس اور پاکستان کو سبق ہے علامہ ہلی کا۔ جملہ کہہ دیا کہ اگر وزیر اعظم کوئی آپ کو مراعات دے تو اس لیے نہ لے کہ بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ سارے ججوں کو علامہ ہلی کا درس ہے کہ اگر اس کا گھوڑا لے لیتے تو اس کا مطلب ہے جب گھوڑے پہ عالی شان بیٹھ کے جا رہے ہیں بادشاہ کے، تو پھر فیصلہ بھی بادشاہ کے حق میں ہی دے گے۔ دیکھیں اسی لیے مولا کائنات جب فیصلہ فرمایا کرتے تھے تو ایک چراغ بھی سرکاری استعمال نہیں کرتے، ذاتی کاموں میں ذاتی چراغ استعمال کرتے، سرکاری کاموں میں سرکاری چراغ استعمال کرتے۔ آ جائے آپ کے ذاکر صاحب تو بتا دیں۔ اچھا ماشاءاللہ، نہیں پڑھنے والے آ گئے؟ چلے ٹھیک، تو مجھے بتا دیجئے گا ورنہ میں شام تک پڑھتا رہوں گا۔ مولا سلامت رکھے، مجھے ملتان سے بھی پڑھنا ہے مجھے۔ تو عرض یہ ہے کہ مولا خیر کریں گے، میں تو 2.5 گھنٹے میں تو گلا گرم ہوگا میرا۔ خدا سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے۔ اچھا، کیونکہ ابھی میں بات کر رہا تھا مولا کے عدل، کیونکہ مولا عادل ہے اور میں نام نہاد ان کی ذات سے منسوب ہوں، سید ہوں۔ میں کسی کا بعد والے کا حق نہیں کھاؤں گا، کیونکہ اللہ بھی عادل ہے، نبی بھی عادل ہے اور علی بھی عادل ہے۔
ایک بیچ میں اور بات یاد آ رہی ہے، علامہ ہلی کو ذرا یہاں روک رہے ہیں. بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ، یہ 15-16 کی بھی یہاں دعوتیں آ رہی ہیں، اگر انشاءاللہ آنا ہوا تو اس میں ذرا تفصیل سے بیان کر دیں گے. بی بی کوفے میں 40 خواتین کو قرآن پڑھاتی تھی، قرآن مجید پڑھاتی تھی، اور قرآن مجید کی وہ تفسیر کرتی تھی جو کوئی اور کر ہی نہیں سکتی. بی بی ثانیہ زہرا سلام. اچھا، انقلاب اسلامی ایران کا ہم بہت تذکرہ کرتے ہیں، حق بھی بنتا ہے. انقلاب اسلامی ایران نے ہمیں بہت سی باتیں سکھائی ہیں. پہلے ہمارے یہاں شیعوں میں داڑھی رکھنے کا اتنا رواج نہیں تھا. انقلاب کے بعد داڑھی لوگوں نے رکھنا شروع کی، جب انہیں پتہ چلا کہ نہیں بھائی شیعوں کے یہاں داڑھی کی اہمیت کچھ اور ہے. بلکہ عامر لیاقت نے ایک دفعہ سوال کیا تھا عالم آن لائن میں مجھ سے کہ یہ بتائیے کہ شیعوں کے یہاں داڑھی کی حیثیت کیا ہے. تو میں نے کہا شیعوں کے یہاں داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے. جیسے یہ جملہ کہا کہ شیعوں کے یہاں داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے تو وہ بہرحال تھوڑا بہت تو پڑھا لکھا ہے. تو اس نے کہا میں نے تو سنا ہے کہ سنیوں میں سنت ہے اور شیعوں میں فرض ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں میں داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے. میں نے کہا ہاں جناب، شیعوں میں داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے، موڑنا حرام ہے. بھائی رکھنا واجب کی تو تب بات ہوگی نا جب پہلے موڑے گا. جب پہلے موڑے گا تو پھر رکھے گا. جب موڑنا ہی حرام ہے تو رکھنا واجب کیا مطلب؟ ہمارے ہاں بلیڈ لگانا داڑھی پر ٹھوڑی پر حرام ہے، حرام ہے. اس کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو حرام کام کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. زیارات پہ جا رہے ہیں، مجلس میں جا رہے ہیں تو حرام کام کر کے جا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ میں کسی کو پرسنل نہیں ہو رہا ہوں، لیکن یہ مسئلہ ہے. تو شیعوں میں داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے، موڑنا ہی حرام ہے. تو جب موڑنا ہی حرام ہے تو پھر رکھنے کا کیا سوال ہے؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہمیں انقلاب سے ملی ہیں. مثال کے طور پہ یا اللہ کہنا، اکثر ہم گزرتے ہوئے یا اللہ ایسا ہے نا، یا اللہ زور سے کہتے ہیں، یہ بھی انقلاب کا ثمر ہے. تقلید لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، قرآنی توفیق العوام پہ عمل کرتے تھے، تقلید کا پتہ ہی نہیں تھا. انقلاب کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ تقلید کرنا فروعات دین میں واجب ہے. اگر کوئی تقلید نہیں کرتا تو اس کی نماز روزے میں اشکال رہتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں، یہ جو یا اللہ ہم کہتے ہیں نا، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہ دکان کے پاس سے گزر رہے ہیں کہیں، تو بلند آواز سے یا اللہ کہہ رہے ہیں، یہ سنت ہے مولا کائنات. تھوڑی سی خوش تو ہو رہی ہے مجلس، لیکن میں تر کر لوں گا. مولا کی عادت تھی کہ وہ جب بھی کبھی کہیں سے گزرتے تھے اللہ اکبر فرماتے تھے. اللہ اکبر. گھر میں جاتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے. جو بزرگ حضرات تشریف فرمائے وہ میری بات کی تصدیق کریں گے، آج بھی کوئی بزرگ اپنے بھی گھر میں داخل ہوتا ہے، اپنے ہی گھر میں، تو زور سے دروازے پہ کھانستا ہے. نہیں بات فرمائے، تصدیق کریں، زور سے دروازے پہ کھانسنے کو سرائکی میں کیا کہیں گے، سمجھ گیا؟ تو زور سے کچھ نہ کچھ دروازے پہ بولتا ہے. یہ سنت علی ابن ابی طالب کہ ہم اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کے تھوڑا سا یہ بتا دیں اندر والوں کو کہ کوئی بزرگ گھر میں آ رہا ہے، تاکہ اگر بہن بیٹی ذرا پردے میں تھوڑی سی ان کا اس وقت ہلکا ہے یا پردہ صحیح نہیں ہے تو اس کو درست کر لیں. یعنی اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے جب اتنا اہتمام ہے تو بے پردہ خاتون کو اہل بیت کیسے قبول کر لیں؟ کتنا اہتمام ہے پردے کا، ادب کا کتنا اہتمام ہے. تو مولا کائنات جب دروازے پہ جاتے تھے تو بلند آواز سے اللہ اللہ اکبر فرماتے تھے. اندر پتہ چل جاتا تھا بیویوں کو کہ مولا آ رہے ہیں.
حالانکہ مولا کائنات کے مولا ہے. مولا میرے بھی مولا ہیں, میری ماں کے بھی مولا ہیں, مولا میری بہن کے بھی مولا ہیں, مولا میری زوجہ کے بھی مولا ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ جو یار کہتے ہیں وہ کسی اور کے لیے یار نہیں کہہ سکتے. لہذا ہمارے سب کے مولا ہے. تو مولا کے لیے مسئلہ نہیں تھا. اگر مولا گھر میں بغیر بتائے بھی چلے جائیں تو مسئلہ نہیں ہے, مولا تو کائنات کے مولا ہے. لیکن یہ ہمیں ادب سکھایا مولا نے کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو پہلے تھوڑا سا اشارہ کر دو, تاکہ اگر کسی بہن بیٹی کے سر پہ چادر درست نہیں ہے تو وہ درست کر لے. اچھا, مولا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو آواز مولا کی. اندر 40 عورتیں بی بی سے قرآن سیکھ رہی ہیں. 40 خواتین بی بی سے قرآن مجید کا درس لے رہی ہیں. اور بی بی ابھی پہنچی تھی آیت مقطعات کی طرف, جس میں آیت تھی کاف ہا یا عین صاد. تھوڑی سی علمی مجلس ہو رہی ہے تو آپ ذرا توجہ فرمائیے گا. دقیق مجلس میں لوگ ذرا سونے لگتے ہیں تو غور کیجیے گا. کاف ہا یا عین صاد. اچھا, یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں نا, الف لام میم نون قلم یاسین, یہ سارے کے سارے حروف مقطعات کہلاتے ہیں. یعنی جن کا ترجمہ کوئی نہیں کرتا. الف لام میم کا ترجمہ کوئی نہیں کرتا. اوپر بھی الف لام میم لکھیں گے, نیچے بھی الف لام میم لکھ دیں گے, کوئی نہیں کرتا. یعنی یہ وہ آیات ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. جملہ کہہ دوں آپ کو جگانے کے لیے, یہ وہ آیات ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. اگر ان آیات کو مقرر کو ایک جگہ جمع کریں تو 14 بنتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے ان 14 کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا جو کہ سامت ہے. تو ناطق قرآن 14 کو کوئی کیا سمجھ سکتا. سلامت رکھ کے نہیں سمجھ سکتے. تو یہ وہ آیات ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. آپ احترام اللہ خانوی صاحب کا قرآن دیکھ لیں, آپ کسی کا قرآن مجید دیکھ لیں, مودودی صاحب کی تفسیر دیکھ لیں, الف لام میم کا ترجمہ بھی الف لام میم ہے, کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ بھی وہی ہے, کوئی اس کا مفہوم نہیں. لیکن یہاں پر بی بی پہنچی ہیں کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر کرنے کے لیے کہ مولا آ گئے. اگر تھک گئے تو چھوڑ دیں. یہاں پر مولا تشریف لے آئے, اللہ اکبر کہہ کے گھر میں تشریف لے آئے. جو 40 عورتیں بیٹھی تھی وہ ساری کی ساری آمادہ ہو گئی کہ مولا تشریف لا رہے ہیں, اور سب نے اٹھ کر مولا کا استقبال کیا. درود تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. مولا تشریف لائے, ساری عورتوں نے اٹھ کر استقبال کیا, اور مولا تیزی کے ساتھ, بات عدالت سے شروع ہوئی ہے, یاد رکھیے کہ اللہ بھی عادل ہے, نبی بھی عادل ہے, امام بھی عادل ہے. مولا اندر داخل ہوئے تو تیزی کے ساتھ اپنے حجرے کی طرف تشریف لے گئے. دوپہر کا ٹائم تھا. ساری کی ساری عورتیں کھڑی ہو کر کہتی ہیں بی بی مولا ابھی واپس آئیں گے. جانے کا انداز بتا رہا ہے کہ جلدی واپس آئیں گے. پھر جملہ کہہ رہا ہے, تھوڑا سا جاگے. جانے کا انداز بتا رہا ہے کہ مولا پھر واپس جلدی آئیں گے. تو جیسے ہی مولا آئے تو آپ مولا سے کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر پوچھ لیجیے. مولا سے اس کی تفسیر پوچھ لیجیے. تو بی بی فرماتی ہے ٹھیک ہے. بس چند لمحوں بعد مولا ایک کاغذ, کوئی پرچہ ہاتھ میں تھا, درختوں کی چھڑوں سے بنا ہوا پرچہ, اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا, کوئی دفتری کام تھا خلافت کا. تو مولا وہ پرچہ لے کر اور فوراً واپس آئے. چلتے چلتے بی بی نے عرض کی, بابا
میری شاگردائیں پوچھ رہی ہیں کہ آپ کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر فرما دیں. جملہ سنیے گا, میں اندازہ لگاؤں گا کہ ذاکر آئے یا نہیں آئے, میں یہی مسائل شروع کروں گا اگر آپ نے توجہ نہیں فرمائی. میں اگر اس جملے پہ توجہ نہیں فرمائی تو یہ شرط ہے کہ جیسے ہی مولا گزر رہے تھے اور بی بی نے فرمایا تو مولا دیکھ کے فرماتے ہیں بیٹی اپنی شاگرداؤں سے کہہ دو کہ میں عادل امام ہوں. میں عادل امام ہوں. جنہوں نے داد نہیں دی ان تک بات نہیں پہنچی, سمجھا رہا ہوں. عادل امام ہوں. اس وقت جو وقت ہے یہ ان لوگوں کا ہے جو دربار میں میرا انتظار کر رہا ہے. میں عادل امام ہوں, یہ وقت ان کا ہے جو میرا انتظار کر رہے ہیں. چل بھی رہے ہیں, روکے نہیں ہے مولا, یعنی عدالت پہ فرق نہیں آیا. جملہ ہے وہ بھی آخر بی بی کی شاگردائیں تھیں. میں نے کہہ دیا وہ بھی آخر بی بی کی شاگردائیں تھیں. انہوں نے کہا مولا آپ عادل امام ہیں, چلتے چلتے تفسیر فرما دیجیے. آپ عادل امام ہیں نا, آپ چلتے چلتے تفسیر فرما دیں, آپ کی عدالت پہ بھی فرق نہیں آئے گا. اور مسئلہ بھی ہم سن لیں گے کاف ہا یا عین صاد کی حقیقی تفسیر کیا ہے. آپ عادل امام ہیں, اللہ بھی عادل ہے, نبی بھی عادل ہے, علی بھی عادل ہے. بہت بھاری بات آ رہی ہے ذہن میں, کہیں اللہ محلی رہ ہی نہ رہے کہ جناب اللہ بھی عادل ہے, نبی بھی عادل ہے, علی بھی عادل ہے, اور میرے زمانے کے امام تک سارے امام بھی عادل ہیں. اور جہاں, بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, جہاں عدل ہی عدل ہوگا وہاں افراط و تفریط نہیں ہوگا. افراط و تفریط کی تشریح نہیں کر سکتا. افراط و تفریط نہیں ہوگا, یعنی کمی زیادتی نہیں ہوگی. ہمیں تو بہت اچھا کھانا نظر آ جائے تو ہم پلیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں, یہ افراط و تفریط ہے. اور موشن لگ جاتے ہیں, ڈائریا ہو جاتا ہے, یہ افراط و تفریط ہے. یعنی عدل کے مطابق زندگی نہ گزارنا افراط و تفریط ہے. تو جہاں افراط و تفریط ہوگا وہاں عدل نہیں ہوگا. اختر لشکانی تم بہت دنوں بعد میری مجلس سن رہے ہو, جملہ کہہ رہا ہوں تمہارے لیے. جہاں عدلی عدل ہوگا وہاں افراط و تفریط نہیں ہوگا, اور جہاں افراط و تفریط نہیں ہوگا وہاں عدل ہوگا. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. اور جہاں عدل ہی عدل ہوگا وہاں موت نہیں ہوگی. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, جو باہر حضرات بیٹھے غور فرمائیں, مجھ پہ فتویٰ نہ لگائیں غلو کا, میں دلیل دوں گا کہ جناب جہاں عدل ہی عدل ہوگا وہاں موت نہیں ہوگی. آپ کہیں گے جناب آیت تو موجود ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہاں ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, لیکن جو اللہ کا نفس ہے. اچھا پھر دلیل دے دوں میں, جو حضرات آمادہ نہیں ہو رہے, جہاں عدلی عدل ہوگا وہاں موت نہیں ہوگی. اسی لیے بہت میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, پڑھے لکھے حضرات ہیں, اسی لیے نبی پاک کا فرمان ہے, حدیث ہے, اگر ہم 14 کو تلوار یا زہر سے شہید نہ کیا جائے تو ہماری موت ہی واقع نہ ہو. اگر تلوار یا زہر سے ہم 14 کو شہید نہ کیا جائے تو ہماری موت ہی واقع نہ ہو. کیوں؟ عدلی عدل ہے, افراط و تفریط نہیں ہے. اب اگلے میری دلیل پہ اگر آپ نے توجہ نہیں فرمائی تو میں سمجھوں گا کہ مجھ سے ذاتی کوئی ناراضگی ہے. اور دلیل میں دے رہا ہوں, دلیل بھاری نہ ہو تو آپ آگے میرا دامن پکڑ لیں مجلس کے بعد. جس امام کو تلوار اور زہر نے نہیں چھوا وہ 1400 سال سے بھی زندہ ہے. آپ کو زندگی عطا فرمائے.
کیا خوب ہے، واہ 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 واہ. جس کو تلوار و زہر نے نہیں چھوا، کیونکہ عادل امام، جو عادل ہے اس کی موت ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے ہاں موت نہیں ہے، یہ چاہیں تو دوسروں کو زندگی دلا سکتے، اس لیے کہ عین عدل ہے، عدل ہی عدل ہے. تو مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اگر بھولے نہیں ہیں تو واقعات میں واقعات آ گئے. مولا فرما رہے ہیں کہ میں عادل امام ہوں. تو خواتین نے کہا مولا ہم بھی تو بی بی کی شاگردہ ہیں، آپ چلتے چلتے گزرتے گزرتے اس کی تفسیر فرما رہے ہیں. مولا نکتہ ہے با کا، اور فرمائے گا انا نکتہ تو تحت البا، میں علی وہ ہوں کہ جو با کے نیچے کا نکتہ ہوں. اچھا کچھ بھی لکھنے کے لیے، کچھ بھی لکھنے کے لیے جب قلم رکھیں گے تو پہلے نکتہ بنے گا. کچھ بھی لکھیں آپ، لکیر بھی بنائیں گے تو پہلے نکتہ بنے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لکھنا ہے تو نکتے کے ذریعے سے، پڑھنا ہے تو نکتے کے ذریعے سے، بولنا ہے تو نکتے کے ذریعے سے. اگر نکتہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اس کچھ بھی نہیں ہے میں آپ نے داد نہیں دی تو ہمیں پھر دلیل یاد آ رہی ہے. ایک دراز قد ادھر سے چل رہا ہے، ایک دراز قد ادھر سے چل رہا ہے، بیچ میں مولا چل رہے ہیں. مولا کا قد ذرا چھوٹا تھا تو یہ دونوں پکار کے کہتے ہیں یا علی آج تو آپ ہم دونوں کے درمیان ایسا لگ رہے ہیں جیسے لنا کے درمیان میں نکتہ ہوتا ہے. آج ہم دونوں کے درمیان ایسے لگ رہے ہیں جیسے لنا لکھتے ہیں نا، شرف لنا، اس کے درمیان کا نکتہ. تو آپ تو بالکل اتنے سے لگ رہے ہیں ہم دونوں کے قد کے آگے. وہ اپنے قد کے سامنے علی کا قد گھٹانا چاہتے تھے. اب مولا کا جملہ سنیے گا. مولا فرماتے ہیں اگر تم کہہ رہے ہو کہ تم دونوں کے درمیان میں لنا کا نکتہ ہوں تو تم اس نکتے کو ہٹا دو تو لا رہ جائے گا. آپ کو سلامت رکھے. اگر دونوں طرف کے لا رہ جائے گا نا، اس کا مطلب ہے علی کو ہٹا دیا تو کوئی کچھ نہیں رہے گا. اسی لیے تو کہتے تھے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. بات لمبی ہو گئی. مولا فرماتے ہیں کہ تم کہہ رہی ہو کہ میں اس کی تفسیر کر دوں. اس کی بتائیں کس کی؟ شاباش. کاف ہا یا عین سو. دیکھیں سوئی یعنی اپنے ذہن کو میری طرح رکھیے. میری تقریر میں بیچ میں کمرشل بہت آتے ہیں، اس لیے گھبرائیے نہیں. کہ جناب مولا فرماتے ہیں کہ اے بیویو تم کہہ رہی ہو کہ میں کاف ہا یا عین سواد کی تفسیر کر دوں تو سنو اب ذرا عظمت سمجھیے گا. مولا علی فرماتے ہیں اگر کاف ہا یا عین سواد کی حقیقی تفسیر دیکھنا چاہو تو میری بیٹی زینب کے چہرے کی طرف خدا کو سلامت رکھ، خدا کو سلامت رکھ، خدا کو سلامت رکھے، خدا زندگی کرے. کیا نتیجہ کیا نکلا کہ کاف ہا یا عین سواد نہ سمجھ میں آنے والی آیت ہے. اس کا مطلب ہے حضرت زینب عالیہ نہ سمجھ میں آنے والی بیوی. جب بیوی کی معرفت نہیں رکھ سکتے تو علی کی معرفت کہاں سے رکھیں گے. اور پھر نبی پاک کا قول ہے کہ زینب سر ابیہا. بڑی بات یاد آ گئی. فرماتے ہیں کہ میری بیٹی زینب اپنے بابا کا راز ہے. اچھا عربی میں سر اسے کہتے ہیں جو ظاہر ہونے کے بعد بھی چھپا رہے. یا علی بہت بڑی بات کر دی. سر اسے کہتے ہیں جو ظاہر ہونے کے بعد بھی چھپا رہے. اور نبی فرما رہے ہیں کہ زینب سر ابیہا اپنے بابا کا راز ہے. اب آپ اگر جاگ نہیں رہے تو مجھے پھر دلیل دینی پڑے گی. نبی ہی فرماتے ہیں یا علی انت سر اللہ فر عالمین، تم عالمین میں اللہ کے راز ہو. جو
ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی کا راز ہو اسے زینب کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، جو اللہ کا راز ہو اسے علی کہا جاتا ہے، اور جو علی کا راز ہو اسے زینب کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ عادل ہے۔ قرآن مجید ان سے لوگے تو سمجھ میں آئے گا، فرقے بندی تب ختم ہوگی جب ان کے دروازے پر آئے گا۔ آ گیا تھا بادشاہ ان کے غلام کے دروازے پر، کس کے دروازے پہ؟ کون غلام؟ علامہ ہلی دے رہا ہے، اور آ کر کہہ رہا ہے کہ گھوڑا ہے، فرمایا نہیں تم جاؤ، میں اپنے خچر پہ آ جاؤں گا، تاریخ میں رقم ہو جائے کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں تو عدل کے مطابق، ہم عادل امام کے ماننے والے ہیں۔ لہذا یہ پہنچ گئے، 2-3 دن کے بعد جب پہنچے تو بادشاہ کا دربار سجا ہوا، حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی علماء بیٹھے ہوئے۔ علامہ ہلی جیسے ہی داخل ہوئے تو اپنی پاپوش یعنی اپنے نالین اور سادہ کہوں اپنے جوتے اپنے بغل میں دبا لیے، اور بغل میں دبا کر قالین بچھا ہوا تھا، بہترین قالین۔ بادشاہ ایران پیدل چلتے ہوئے آئے، ادھر بھی علماء بیٹھے ادھر بھی علماء بیٹھے، کرسیاں بھی خالی تھیں، لیکن یہ سیدھے بادشاہ کے پاس جا کر بیٹھے، اس کے تخت پر۔ بادشاہ کا تو مسئلہ تھا، اس نے برداشت کیا۔ یہ علماء حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی یہ پکارنے لگے، دیکھا رافضیوں کا مولوی آیا ہے، اس سے پہلے تو اتنی تمیز نہیں ہے کہ یہ نالین اٹھا کے بغل میں اور آیا ہے قالین پہ چل کے۔ کہا بھئی علامہ صاحب آپ بتائیے یہ اعتراض کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ قالین پہ جوتوں کے ساتھ چلنا مکروہ ہے۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، جو حضرات پیسے کے زوم میں نا جوتے پہن کے قالین پہ چلتے ہیں، اچھے جوتے ہیں، ملتانی کسے ہیں وہ پہنے ہوئے، اور جناب قالین پہ چل کے جا رہے ہیں پیسے کے زوم میں، وہ مکروہ کر رہے ہوتے ہیں، مکروہ ہے قالین پہ جوتا لے کے چلنا۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مکروہ تھا نا، گناہ تو نہیں تھا، آ جاتے آپ۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں علی کا چاہنے والا ہوں اور میں مکروہات سے بھی پرہیز کرتا ہوں، لہذا میں مکروہات نہیں کیا کرتا۔ ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ علی کے نوکر کہ جناب وہ آگے بیٹھ گئے، کہا کہ اچھا چلیں اگر آپ جوتے لے کے نہیں آنا چاہ رہے تھے تو وہیں سائیڈ میں رکھ دیتے، مکروہ نہ کرتے، ننگے پیر آ جاتے، لیکن یہ بغل میں لگا کے آپ تخت تک آ کر بیٹھ گئے، جوتے بغل میں لگا کے تخت پہ آ کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا دربار بڑا ہے یا رسول پاک کا دربار بڑا ہے؟ ہزاروں دفعہ سنی ہوئی باتیں، لیکن اس میں ہر خطیب کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ کیا رسول پاک کا دربار بڑا ہے یا تمہارا؟ سرکار کے دربار سے میرے دربار کو کیا نسبت؟ سرکار کہا کہ جب رسول پاک کے دربار سے جوتیاں چوری ہو سکتی ہیں تو رسول پاک کے دربار تو جوتیاں۔ اب مولوی پکار اٹھے، کیا بات کر رہا ہے شیعہ رافضی، رسول پاک کے دربار سے کون چوری کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا بھائی میرے علم کے مطابق رسول پاک کے دربار سے ایک دفعہ جوتے چوری ہوئے تھے اور امام احمد بن حنبل نے چوری کی۔ اب جو حنبلی علماء تھے غصے میں کھڑے ہوئے، کہنے لگے شیعہ مولوی منبر پہ جھوٹ بول رہا ہے،
امام احمد بن حنبل تو 200 سال بعد پیدا ہوئے. وہ تو رسول پاک کے 200 سال بعد پیدا ہوئے. اور تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے چوری کی. کہہ رہے بھائی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہو سکتا ہے بھول گیا ہوں. وہ امام شافعی والے کھڑے ہو گئے. بھائی ہمارے عالم تو 150 سال بعد پیدا ہوئے. وہ تھے ہی نہیں. اچھا میں بھول گیا تھا وہ امام مالک. کہا وہ تو اتنے سال بعد پیدا ہوئے. کہا کہ میں بھول گیا تھا معذرت خواہ. وہ امام نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ. جیسے یہ جملہ کہا حنفی کھڑے ہو گئے. کہا بھائی وہ تو بہت سالوں کے بعد پیدا ہوئے اور آپ ان کا نام لے رہے ہیں. تو علامہ ہلی نے بادشاہ سے کہا بادشاہ تم نے ان سب کی زبانی سن لیا. تم نے ان سب کی زبانی سن لیا کہ یہ جس امام کے ماننے والے ہیں وہ دور رسول میں تھے ہی نہیں. میں اس امام کا ماننے والا ہوں کہ نبی کی گود میں پڑا. آپ کو زندگی عطا امام کا ماننے والا ہوں جو نبی کی گود میں پلا ہے. تو اب بتائیے کہ نبی کی شریعت کا مسئلہ یہ صحیح بتائیں گے یا میں صحیح بتاؤں گا؟ بادشاہ کہتے ہیں ہاں بھائی بات تو سمجھ میں آتی ہے. تمہارے تو امام ہی کئی سال کے بعد پیدا ہوئے. یہ کہہ رہا ہے کہ علی کا ماننے والا ہے اور علی نبی کی گود میں پلے. تو یہ صحیح بتائیں گے. بتاؤ بھائی کیا مسئلہ ہے. میری بیوی کی طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ انہوں نے سورہ طلاق سے قرآن مجید کی آیات پڑھی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ حسن سلوک کے ساتھ جدا کرو اور جب اگر مجبوراً جدا بھی کرو تو 2 گواہ رکھ دو. بادشاہ تو نے گواہ رکھے ہیں یا نہیں رکھے؟ بادشاہ نے کہا میں نے تو کمرے کے اندر اکیلے غصے کے عالم میں طلاق دی تھی. گواہ کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا جب گواہ نہیں ہے تو طلاق بھی نہیں ہے. جاؤ تیزی ہو جائے. اور ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہوا کرتی ہے اگر گواہ بھی ہو اور اس کے صیغے بھی جاری ہو یعنی قصد انشاء بھی ہو. پورا شریعت کا نصاب انہوں نے بتایا اور انہوں نے کہا کہ یہ شریعت ہے قرآن مجید کی اور اس کی جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا. میری موضوع کی بات آ گئی ہے نہیں. جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ان کی بتائی ہوئی شریعت ہے اور اللہ کا قرآن مجید کی بتائی ہوئی شریعت ہے. بادشاہ نے کہا کہ آج سے میں اثنا عشری شیعہ ہوں اور بادشاہ کے شیعہ ہونے سے پورا ایران شیعہ ہو گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے اب سعودی عرب امریکہ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے صدام کو مار کے عراق جو میں پرسوں آیا ہوں نا کربلا سے. سعودی عرب امریکہ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ تم نے صدام کو مار کے عراق پلیٹ میں رکھ کے ایران کے حوالے کر دیا. تم نے صدام کو مار کے پلیٹ میں رکھ کے ایران کے حوالے کر دیا عراق کیونکہ اس وقت عراق میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ سب ایران کے ذریعے سے. مزارات جو صحیح بن رہے ہیں نئے بن رہے ہیں اور اتنی روحانیت اور جاذبیت. ایک جملہ کہا کرتا ہوں جو اربعین پہ کربلا گئے تھے وہ میری تصدیق کریں گے. جایا کریں اربعین پہ کہتے ہیں کہ 4 کروڑ کا مجمع تھا. 4 کروڑ کتنا سا کربلا ایک ضلع ہے. اگر آپ پاکستان کے کسی ضلع سے اس کو تشبیہ دیں تو ایک ضلع ہے اتنا بڑا کربلا. 4 کروڑ کا مجمع کیسے آ گیا؟ ایسے آ گیا کہ کربلا معجزہ حسین سے وسیع ہو جاتا ہے. مولا حسین کی وجہ سے کربلا وسیع ہو جاتا ہے. اس میں اتنے سارے لوگ سمو جاتے ہیں. ورنہ چھوٹا سا میں تو ابھی آ رہا ہوں گلی گلی گیا ہوں 20 دن رہا کربلا
اور اس کے مختلف شہروں میں تو ایک ایک گلی میں جانے کا اتفاق ہوا، بہت بڑا کربلا نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن مجید اور قرآن مجید جن کے گھر میں نازل ہوا ان سے لیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا. یہ تو تھی ساری تمہید. اب موضوع شروع ہو. محمد انما یرید اللہ. اجازت دے تو بحث کرو. انما قرآن مجید میں اللہ نے آیت تطہیر کا نازل کر کے ان کے پاک ہونے کا اعلان کیا. اس بچے نے یاد دلا دیا میں نے علامہ ہلی کی بات کیوں شروع کی. لاجک ہوگی نا، علت ہوگی نا. علامہ ہلی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا علامہ صاحب، کتنے بڑے عالم تھے، میں نے بتایا پورے ایران کو شیعہ کی. علامہ صاحب یہ بتائیے آیہ تطہیر، موضوع سے نہیں ہٹ رہا، آیہ تطہیر اہل بیت کے پاک ہونے کا اعلان کرنے والی آیت ہے یا پاک کرنے والی آیت ہے؟ اہل بیت آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پاک ہوئے یا پہلے سے پاک تھے؟ دیکھیں علامہ ہلی سے سوال ہے. اہل بیت آیہ تطہیر کے، چاندنی صاحب خاص آپ کے لیے نکتہ کرو، اہل بیت آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پاک ہوئے یا پہلے سے پاک تھے؟ ابھی اندازہ ہو جائے گا کتنے جا گئے. علامہ فرماتے ہیں نماز پڑھتے ہو؟ سوال کیا ہے، جواب کیا ہے؟ کہا نماز پڑھتے ہو؟ علامہ صاحب میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں ہمیشہ. کہا کہ میرا سوال ہے اس کا جواب دو. کہاں پڑھتا ہوں؟ کہا نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہو؟ بہت باریک بات ہے. کہاں پڑھتا ہوں؟ کہ ذرا پڑھ کے سناؤ. اب اس نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. علامہ فرماتے ایک دفعہ پھر پڑھو، پھر پڑھی. کہ ایک دفعہ پھر پڑھو، پھر پڑھی. اس بچے سے سن لوں میں، سناؤ ذرا. قل هو اللہ احد سناؤ. بسم اللہ پڑھتے ہیں پہلے. بسم اللہ ختم کی تھی معاویہ نے. کون احد. شاباش، خدا زندگی دے. میں اور کسی بچے کو بھی کھڑا کر سکتا ہوں. 7 مرتبہ علامہ ہلی نے سورہ اخلاص سنی اس شخص سے. جب 7 مرتبہ سن لی تو فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ سورہ اخلاص تم نے پڑھی اپنی زبان میں، تم اس کا ترجمہ کرو. اب اس نے ترجمہ کیا قل هو اللہ احد. کہہ دو میرے حبیب کہ اللہ احد ہے، ایک نہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس کا 2 ہو. گنتی گنتے ہیں تو 1 2 3 گنتے ہیں نا، تو ایک کے بعد 2 ہوتا ہے. لیکن احد وہ ہوتا ہے جس کا کوئی اور نہیں ہوا کرتا. احد کا مطلب ہے یکتا، یعنی جس کا کوئی اور دوسرا ہے ہی نہیں. تو علامہ فرماتے ہیں کیا ترجمہ ہے؟ کہ قل هو اللہ احد. کہہ دو میرے حبیب کہ وہ اللہ احد ہے، احد ہے، یکتا ہے. اب ذرا جواب سنیے. علامہ فرماتے ہیں تمہارا سوال کیا تھا؟ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پاک ہوئے یا پہلے سے پاک تھے؟ جلدی سے جعفری صاحب آ جائیں، بڑا نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں. یہ بتاؤ تم نے سوال کیا کہ اہل بیت
آیات تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پاک ہوئے یا پہلے سے پاک تھے؟ بیان کر دو مولانا صاحب جب تک آئیں. یہ بتاؤ اہل بیت آیات تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پاک ہوئے یا نازل ہونے سے پہلے پاک تھے؟ پھر دوہرا رہا ہوں، آپ سو رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ فرماتے ہیں تم نے کیا سوال کیا تھا؟ کہ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ اہل بیت آیات تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پاک ہوئے یا پہلے سے پاک تھے؟ علامہ فرماتے ہیں تم نے سورہ توحید 7 دفعہ پڑھی ہے، یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یکتا ہوا یا پہلے سے یکتا؟ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور ہر دعا کو قبول فرمائے. خدا سوائے اس کے کہ خدا نخواستہ معصیت کی دعا کرے، خدا سب نیک دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قل اللہ احد کے نازل ہونے کے بعد یکتا ہوا یا پہلے سے یکتا؟ تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے علامہ صاحب اللہ تو ہمیشہ سے یکتا ہے. کہا پھر یہ آیت کیوں نازل ہوئی قل اللہ احد؟ کہا ہمیں سمجھانے کے لیے. تو فرماتے بس سمجھ لو. بس سمجھ لو جیسے قل اللہ احد کی آیت تمہیں سمجھانے کے لیے نازل ہوئی ہے، اسی طرح سے اہل بیت ہمیشہ سے پاک ہیں، آیت تطہیر تمہیں سمجھانے کے لیے. اللہ کو سلامت رکھے. آیت تطہیر تمہیں سمجھانے کے لیے نازل ہوئی ہے، لہٰذا اس کے نازل ہونے سے پہلے اہل بیت پاک. اب اس کا ایک فلسفیانہ جواب بھی ہے، حالانکہ پورا گھنٹہ ہو گیا مجھے، لیکن ایک فلسفیانہ جواب دے دوں. فلسفیانہ، اور وہ فلسفیانہ جواب یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، ارادہ عین ذات ہے. اس کا مطلب ہے جب سے ذات ہے تب سے ارادہ ہے. ہمارے یہ فلسفے کی بحث ہے، اس میں کوئی مجھے غلو کا فتویٰ نہ لگائے. اللہ کا ارادہ اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جب سے وہ ہے تب سے ارادہ ہے. انما یرید اللہ، اور انما لگایا ہے، اننا نہیں لگایا ہے. یار ایک 5 منٹ اور دے گے. اننا الف نون، نون کے اوپر تشدید اور زبر، الف کے اوپر بھی زبر، نون کے اوپر تشدید اور زبر. اس سے کیا پڑھیں گے؟ اننا. انما نہیں، یہ تو سمجھانا ہے. انما علیحدہ ہے، انما میں کھڑا الف ہے. پھر دوہرا الف نون میم پھر کھڑا الف، انما. اور اننا خالی اننا، الف نون زبر، اس میں پھر الف نہیں ہے، دوسرا الف نہیں ہے. اگر تھوڑا سا جا کے پڑھے لکھ جاتا. اننا کا مطلب بھی ہے بے شک، اور انما کا مطلب بھی ہے بے شک. جب دونوں کا مطلب بے شک ہے تو اللہ نے یہاں انما کیوں لگایا؟ تھوڑی سی علمی بحث ہے، میں یہاں سال میں کئی دفعہ آتا رہتا ہوں، لیکن یہ جعفری صاحب کی محبت ہے کہ اس مجلس میں جو ظاہر ہے کہ عظیم مجلس ہے، بین الاقوامی مجلس ہے، اس میں جملہ کہہ رہا ہوں انا کا مطلب بھی بے شک، انما کا مطلب بھی بے شک. تو اللہ نے انا نہیں لگایا، انما لگایا، کیونکہ عربی زبان. اچھا پھر تھوڑی سی دقیق بحث ہے، 5 منٹ اور لوں گا، یعنی اب 10 منٹ لے صداقت شاہ ناراض نہ ہو. کہ جناب وہ ساتھ اسی لیے آتے ہیں کہ مجھے ٹائم میں لے کے جائیں واپس. تو جناب انا اور انما کی تھوڑی سی بحث کر رہا ہوں. پڑھے لکھے حضرات ہمارے یہاں سبھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کوئی جاہل نہیں ہوتا. جاہل وہاں ہوتے ہیں جہاں بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اسمبلی میں ہو اور معرفت امام نہ ہو.
معرفت امام جس کو نہیں ہے وہ جاہل ہے. کبھی بھی آپ کبھی اپنی بیوی سے ناراض ہو جائیں نا تو اسے جاہل مت کہا کریں. اکثر مرد جو ہے بیگم کو ایک ہی غصے میں جملہ کہتے ہیں تم تو بہت جاہل. آپ میں سے شاید کوئی نہیں کہتا, سب خاموش. نہ کہا کریں, کسی کو بھی جاہل نہ کہا کریں. محب اہل بیت کو جاہل نہ کہا کریں. نبی پاک کی منع ہے, فرماتے ہیں جو میرے اور میری آل سے محبت رکھتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا. جاہل نہیں ہوتا. جاہل نہ کہا کریں, ان پڑھ کہہ دیں, بیوقوف کہہ دیں, کچھ اور کہہ دیں, لیکن لفظ جاہل نہ کہیں. تو ہمارے یہاں کوئی بھی جاہل نہیں ہوتا, یہ چھوٹے بچے بھی عالم ہیں. تو اب ان عالموں کے لیے ایک طالب علم بیان کر رہا ہے, اب دیکھیں کیسے سنتے ہیں. اور وہ یہ کہ اننا کا مطلب بھی بے شک, انما کا مطلب بھی بے شک. تو اللہ نے اننا کیوں نہیں لگایا, انما کیوں لگایا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کی 70 معنی ہیں یاد. اسی لیے اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا, ورنہ اللہ کی زبان عربی نہیں ہے. اللہ کی زبان عربی نہیں ہے. اس نے تورات و زبور کو عبرانی اور دوسری زبانوں میں نازل کیا. اللہ کی زبان عربی نہیں ہے, پھر عربی میں قرآن کیوں نازل کیا, سرائکی میں کیوں نہیں کیا, اردو میں کیوں نہیں کیا, فارسی میں کیوں نہیں کیا, انگلش میں کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ عربی زبان بہت باریک بات ہے. اس لیے کہ عربی زبان اپنے اندر اتنی وسعت رکھتی ہے کہ راز الہی کو اپنے اندر سمو سکتی ہے. یہ اپنے اندر راز الہی کو سمو دیتی ہے, اس میں وسعت اتنی ہے. اس لیے اللہ نے لفظ اننا لگایا نہیں, لگایا انما لگایا. کیا لگایا؟ انما. بس میں تمام کر رہا ہوں, یہ ذرا ایسے سن لیں جیسے پہلے سن رہے تھے, اور نقطہ بھاری ہے پوری مجلس کا محاصل ہے. اجازت ہے مولانا, ہم ریل گاڑی کی طرح آگے پیچھے چل رہے ہیں. ابھی مانا ہمدانی میں بھی میرے بعد مولانا نے پڑھا, مولانا سلامت رکھے کہ جناب یہ شکر ہے کہ انہوں نے مجھے سید ہونے کی وجہ سے آگے رکھا ہوا. تو ایک ذرا درود پڑھیں محمد علیہ وسلم. وہی بحث کر رہا ہوں مولانا آپ سے دعا لینے کے لیے, انما اور اننا کی. لیکن ذرا یہاں کھول کے, کیونکہ یہاں مجمع دوسرے ٹائپ کا ہے تو ذرا کھول کے بیان کرنا پڑا, اور میں شکر گزار ہوں تمام سننے والوں کا. اننا کا مطلب بھی بے شک ہے, انما کا مطلب بھی بے شک ہے, لیکن اننا وہاں لگایا جاتا ہے جہاں اور بھی بے شک موجود ہو. بے شک یہ بھی گلاس ہے, بے شک وہ بھی گلاس ہے, بے شک وہ بھی گلاس ہے. لیکن انما وہاں لگایا جاتا ہے جہاں دوسرا گلاس ہو ہی نہ. میں نے جلدی سے جملہ کر دیا. تو اللہ نے آیت تطہیر میں اننا نہیں لگایا, انما لگایا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اہل بیت میں کسی اور کو شامل نہ کرنا. اہل بیت میں صرف وہی ہے جو چادر کے اندر ہے. اس لیے اللہ نے انما لگایا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ درود پڑھنے محمد. بہت ساری بحثیں میں نے چھوڑ دی, انشاءاللہ حاضر ہوں گے پھر 16 رجب کہہ رہا ہوں انشاءاللہ. 16 میں تھوڑی گڑبڑ ہو رہی ہے, لیکن کوشش کریں گے کہ حاضر ہوں, کیونکہ یہ 15 والے نہیں بول رہے ہیں, دعوت دے کے اور بول نہیں رہے. اچھا اچھا چلیں تو انشاءاللہ 15-16 15 راجن پور میں, 16 جام پور میں انشاءاللہ. ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے, میں فون پہ عرض کروں گا, لیکن 99% انشاءاللہ حاضر ہوں. تو خدا آپ کو سلامت رکھے, سوائے غم اہل بیت کے کسی غم میں مبتلا نہ کرے. خدا آپ کو زندگی دے,
ان بانیان مجلس کی نسلوں میں خدا حجاج و زوار پیدا کرے، اور جتنے بھی مجالس ادا کرتے ہیں، برپا کرتے ہیں، خدا ان کی اولادوں کو سلامت رکھے، انہیں سلامت رکھے۔ میری مائیں بہنیں موجود ہیں، بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تفصیلی مسائل انشاءاللہ مولانا پڑھیں گے، صرف 2 جملے، حالانکہ یہ میری سمیہ کہہ رہے تھے کہ مسائل زیادہ پڑھیے گا، شروع میں بھی میرے حصے کے کچھ مسائل آ گئے۔ شکر ہے اس بی بی کا جس کی وجہ سے یہ کائنات روشن ہے۔ عرض کر دوں 2 جملے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب نبی اس دنیا سے گئے تو مدینے کی کوئی عورت بی بی کو پرسہ دینے نہیں آئی۔ ویسے یہ تو سخت مسائل نہیں پڑھ سکتا، کوئی بی بی، کوئی عورت بی بی کو پرسہ دینے نہیں آئی۔ حضرت زہرا اپنے بابا کو یاد کر کر گریہ فرماتی ہیں، سبت علیہ مسائب ان کا نوحہ پڑھتی ہیں۔ عزیزانو، حسن اور حسین کو اپنے نانا سے بہت محبت تھی، اسی لیے شہزادہ علی اکبر مانگے تھے نانا کی شکل کہ مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو میرے نانا کی شبیہ ہو، کیونکہ نانا سے محبت تھی کہ میں نانا کا بار بار دیدار کروں، نانا کی زیارت کروں۔ عزیزانو، صرف نانا کو محبت نہیں تھی، ان شہزادوں کو بھی نانا سے محبت تھی، اس لیے کہ یہ سب عادل ہیں۔ میں نے عدالت پہ بحث کی تھی تو مولا حسین ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے نانا کو یاد کر کے رو رہے تھے، مولا حسن دوسرے گوشے میں بیٹھے ہوئے نانا کو یاد کر کے رو رہے تھے، زینب ام کلثوم اور گوشے میں بیٹھی ہوئی بابا کو نانا کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ سنیے گا عزیزانو، ایک مرتبہ حضرت زہرا کی نگاہ پڑی کہ کوئی پرسہ دینے نہیں آئی عورت، یہ اپنے نانا کو یاد کر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، تیز تیز قدم بڑھا کے آئیں، آؤ حسن اور حسین، آؤ زینب ام کلثوم، تم مجھے میرے بابا کا پرسہ دو، میں تمہارا نانا کا پرسہ دوں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزیزانو، یہی حق ہوتا ہے گریہ کرنے کا۔ پرسہ ایک دوسرے کو دیتے رہے، لیکن کوئی مدینے کی عورت پرسہ دینے نہیں آئی۔ میں نے کتاب، ایک عجیب و غریب کتاب ہے بحور الغمہ، یہ دوبارہ بھی چھپ گئی ہے، اس میں یہ روایت پڑھی کہ حضرت زہرا انتظار کر رہی تھی کہ کوئی مدینے کی عورت آئے اور مجھے میرے بابا کا پرسہ دے۔ ابھی چند دن گزرے تھے کہ اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی۔ عزیزانو، بہن فضہ کو بھیجا، جاؤ فضہ، دیکھو شاید کوئی مدینے کی عورت مجھے پرسہ دینے آئی ہو۔ سنیں گے آخری جملہ عزیزانو، اس وقت جناب فضہ دروازے پر آئیں اور الٹے پیر واپس ہوئی اور کہا آقا زادی، جو پرسہ دینے آتے ہیں وہ ہاتھوں میں آگ لے کر نہیں آتے۔ اجرکم اللہ، جو پرسہ دینے آیا کرتے ہیں وہ ہاتھوں میں آگ لے کر نہیں آیا کرتے۔ بی بی دروازے پر کچھ لوگ پڑے ہیں جو پرسہ دینے آئے ہیں۔ عزیزانو، میں نہیں پڑھوں گا، بعد میں مولانا تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن ایک جملہ سن لیجئے۔ بی بی دروازے پر پردے کی دیوار کے ساتھ سہارا لگا کر کھڑی ہوئی اور کہا مسلمانوں، اس دروازے پر میرے بابا آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، صبح شام